بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 25 جون ہے اور جمعرات میں اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں اور یہاں پر دوپہر کا وقت ہے۔ ہلکے ہلکے بادل تھے لیکن ابھی گرمی ہے، ہو گئی ہے گرمی۔ آج جو میں سب سے پہلے جس سٹوری پر آپ سے بات کروں گا وہ سرگودا سے ایک بچی کے قتل کی سٹوری ہے، جو 2-3 دن پہلے یہ قتل ہوا اور پھر جس ایک بندے کو CCD نے وہ جو پولیس مقابلہ بناتے ہیں اس مقابلے میں اس کو مار بھی دیا اور یہ کیس کلوز کر دیا۔ لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں، اس بچی کی جو فیملی ہے جس کا نام زہرا تھا، جو وہاں پر کارخانہ بازار بلاک 8 کی رہائشی تھی، ایک گئی ہے دکان میں کوئی سودا سلف لینے کے لیے، وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر اس کی لاش برآمد ہوئی۔ 5 لوگوں کو ریپورٹڈلی وہاں سے گرفتار کیا گیا، لیکن اور ان کا ریمانڈ بھی دیا گیا، عدالت نے ریمانڈ دیا۔ ایک جو جس کا بتایا جاتا ہے ارسلان، جو ینگ تھا 18-19 سال کا، جو ملازم تھا وہاں پر، یہ اسٹیبلش کر لیا گیا پولیس اور دکان کے مالکان کے بیچ کہ اس بچے نے یہ سب زیادتی کی تھی، تو اس کو جو ایک طریقہ ہے ان کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا، اس میں اس کو ریپورٹڈلی اس لڑکے کو مار دیا۔ سوال ایک بڑا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اسٹیبلش کر لیا گیا تھا کہ وہ لڑکا ہی مجرم ہے؟ کیا کوئی DNA ٹیسٹ ہوا، کوئی فزیکل ایویڈنس؟ ایک امیر آدمی ہے، وہ ان کی دکان ہے، ان کی فیملی ہے، تو سارا ملبہ انہوں نے اپنے ملازم پر ڈال دیا، حالانکہ وہاں پر وہ خود بھی موجود تھے۔ وہیں سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ جو واقعہ اس نے ویسے تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن یہ ہماری جو گورننس ہے اس پر پورا ایک سوال اٹھاتی ہے۔ جو آج کل پاکستان میں جس طریقے سے بحث ہو رہی ہے، آپ نے ایمل ولی خان کا انٹرویو جو منصور علی خان کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے یہ ایک ڈالا گیا PTI کے اوپر، پھر اس کی انہوں نے سوال و جواب میں اس کی تفصیل دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مانیٹر کیا جا رہا تھا، یہ رپورٹس آ رہی تھی کہ اگر عمران خان کو پکڑا گیا تو کس طرح کا ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان کو پکڑا گیا اور پھر پلاننگ غالباً یہ تھی کہ جب ریئیکشن آئے گا تو اس کو ہونے دو، تاکہ پھر زیادہ سے زیادہ FIR درج ہوں اور ملبہ PTI پر ڈال دیا جائے۔ یعنی ایک پوری سکیم ہمیں انہوں نے ایمل ولی نے بتائی ہے منصور علی خان کے اپنے ویلاگ میں۔ تو اس میں ان کو کہا گیا کہ یہ تو سکیم PTI کی ہے، یہ تو PTI کا موقف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے PTI کا بھی یہ موقف، لیکن وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور پھر 2024 کے انتخاب کے حوالے سے جیسے ہی یہ بات ہوئی ہے، جو میاں شہباز شریف نے فلور آف دا ہاؤس ایڈمٹ کیا انڈائریکٹلی کہ بالکل دھاندلی ہوئی ہے، اور 2018 سے جوڑا ہے اس کو اور کہا کہ تب سے آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں، تو مختلف سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں۔ اب جماعت اسلامی کے لوگ بھی سامنے آ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر الیکشن جو ہے وہ PTI ہمارے حلقوں سے جیتی تھی۔ عطا تارڑ کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی ہے، تحریک لبیک کے لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یہ جو سارے گورننس کے ایشوز ہیں ہمارے، جو جسے ہم مس گورننس کہتے ہیں، جب کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح ہوگا۔ میں آج دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ چند سال قبل ایک لڑکی زینب کا بھی قتل ہوا تھا، اور اس میں جس بچے کو مار دیا گیا اس وقت یہ کہہ کر پولیس مقابلے میں کہ یہی ملزم تھا، تو بعد میں DNA ٹیسٹ نے ثابت کیا کہ اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا۔ تو یہاں پر جو آپ کو نظر آتا ہے ایکچولی وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ آپ کو حقیقت بنا کے اسے پیش کیا جاتا ہے اور پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پر یقین کر لیں۔ اب یہ پولیٹیکل دوسرا مسئلہ، آپ اس کو بھی اسی کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ بلاول بھٹو نے تقریر کی خواجہ آصف کے بارے میں اور کہا کہ اگر وہ ابھی تک وزارت میں ہیں تو ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں۔ لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کی تقریر تو TV پہ نہیں دکھائی گئی، مولانا فضل الرحمان کی بھی نہیں دکھائی گئی، اور PTI کے لوگوں کو بھی نہیں دکھایا جاتا، لیکن جب بلاول بھٹو تنقید کر رہے تھے نون لیگ پر
تو وہ تقریر ساری کی ساری چلا دی گئی، حالانکہ بلاول لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نہیں ہے، جس میں انہوں نے خواجہ آصف کو خوب لتاڑا۔ اب یہ کیا ہے سارا؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کی لڑائی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ کشمیر میں الیکشن آنا ہے اور وہاں پر وہی کھیل کھیلنا ہے جو گلگت بلتستان میں جھوٹ اور مکر و فریب کا کھیل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کھیلا۔ تو اس کے لیے اب بلاول بھٹو صاحب کو موقع دیا گیا، وہ خواجہ آصف پر تنقید کریں، خواجہ آصف بلاول پر تنقید کریں، اور کشمیر کے لوگوں کو یہ بیوقوف بنایا جا سکے کہ بھئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو جدا جدا ہیں، آپس میں لڑی ہوئی ہیں۔ پہلے اس طریقے سے کچھ زور کیا جائے، پکڑا جائے الیکشن کا، اور پھر اس کے بعد کچھ کام الیکشن کمیشن کر لے، اور پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سکیم ہر جگہ ہمیں نظر آ رہی ہے، چیزوں کو جو حقیقت ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی جاتی، اور ہمیں وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو بیسیکلی طاقتور لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں یا اس ملک کی حکومت چاہ رہی ہوتی ہے۔ ہر جگہ مکر و فریب، جھوٹ، فراڈ۔ اب ایک اور چیز آپ دیکھیں خبروں میں، میڈیا میں چلائی جا رہی ہے کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے قتل کا منصوبہ تھا، اور یہ ایک برازیلین صحافی جو ہے اس کو اس میں کوٹ کر کے یہ ساری گفتگو چلائی جا رہی ہے۔ آپ کو بہت کچھ جو میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس بات کا ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس کوئی کسی طرح کا بھی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایویڈنس نہیں ہے۔ تو ابھی یہ ایک طرف تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، دوسری طرف کشمیر کے اندر جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں پہ کشمیر کے آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ اب تک 4 آپریشن ہو چکے ہیں، وہاں پر جو پولیس ہے، انتظامیہ ہے، وہ 4 آپریشن کر چکی ہے، اور کم از کم 150-200 لوگ ایسے ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، اور کم از کم بھی 20-25 لوگ ایسے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں، اور باقی سب زخمی ہیں۔ خوراک، پانی، ہر شے بند ہے۔ جو بھی چیز وہاں پر جاتی ہے، جس ایسا وہیکل جس میں کوئی خوراک ہے، پانی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اس کو روک دیا جاتا ہے، وہاں پر نہیں ان کو جانے دیا جاتا۔ سینیٹر مشتاق، سابق سینیٹر جو ہیں، انہوں نے جو اپنی رویداد بتائی ہے کہ وہ کس طریقے سے جا کے عمر نذیر کشمیری سے ملے اور خواجہ مہران سے ان کی ملاقات ہوئی، کہ جو انتظامیہ والے تھے وہ ان کو باغ کی طرف لے جا رہے تھے، اور وہ ان کو چکمہ دے کر وہاں پر اپنی گاڑی میں پہنچے ہیں راولہ کوٹ میں، اور انہوں نے جو بیان کیا سارا کہ وہاں پر لوگوں کا جوش و خروش کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے مطالبے کے حق میں کھڑے ہیں۔ اب وہ کوئی پاکستان کے دشمن نہیں ہے، پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے، پاکستانی فوج کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مہاجرین کی 12 نشستیں، اب یہ ہر بندہ مہاجرین کو بڑا اخراج تحسین کہ جی کے ایچ خورشید بھی وہ تھے، مقبول بٹ بھی تھے مہاجروں کی سیٹوں سے۔ وہ بھائی یہ جو 12 سیٹس ہیں مہاجرین کی، یہ خواجہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم گھر سے چلتے ہیں لے کے، ان کو استعمال کیا جاتا ہے الیکشن انجینئرنگ کے لیے، اور یہاں سے نہ کوئی ووٹرز کا ڈیٹا ہے، اور یہ لوگ پاکستان کی سیاست میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ اگر انہوں نے بالکل یہ ووٹ ان کا ہے، یہ رہیں پاکستان میں، یہ جائیں کشمیر میں جا کے ووٹ ڈالیں، کیوں 12 نشستیں رکھی ہوئی ہیں؟ تاکہ مرضی کا وزیر اعظم آ سکے، تاکہ اپنی مرضی کی وہاں پر آپ فنڈنگ کر سکیں، کروا سکیں۔ یہ بجائے اس کے اس ایشو پر بات کریں، وہ مہاجرین کی جو قربانیاں ہیں اس پر بات کرنے لگ جاتے ہیں، اور یعنی ایکچوئل ریئل اوریجنل ڈیبیٹ جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے 2 سال پہلے انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جو پورا سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاکرات کریں، اب یہ کہتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ اس کی وہ ایک طرح سے پاکستانی موقف کمزور ہو جائے گا۔ یہ بتایا یہ سب کچھ جاتا ہے، جس طرح ایمل ولی نے کہا کہ خود پلان کی ہر چیز حکومت نے اور ملبہ ڈالا پی ٹی آئی پر۔ حقیقت کیا ہے اور بتائی کیا جاتی ہے؟
تو یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے، جھوٹ، مکر و فریب۔ ہوتا کچھ ہے، بتاتے کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، پاکستان میں لوگ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ یہاں پر آپ کو پکڑ لیں گے اور پھر جب ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو قواعد و ضوابط کے مطابق اب جج کہے گا کہ جی میں تو آپ کو فزیکل ریمانڈ دینا ہی دینا ہے، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، کوٹیں گے، پھر اس کے بعد جب تک وہ مانے گا نہیں اس کا فزیکل ریمانڈ ہوتا رہے گا۔ عدالتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سیاسی مقاصد کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے۔ اب ایک اور نئی بحث، ابصار عالم صاحب جو کہتے تھے کہ میرے آپ ورڈ ٹیپ کر لیں، میں اب دوبارہ صحافت میں نہیں آؤں گا، وہ آ کے کبھی وہ کشمیریوں کو گالی دیتے ہیں ایک سستی شہرت کے لیے، کبھی وہ سمر عباس کے پیچھے ہیں ایک سستی شہرت کے لیے، یعنی ایک ایسا کلچر پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی گفتگو کی جا رہی ہے جس سے معاملات زیادہ بگڑیں، آپس کی نفرتیں زیادہ ہوں۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو پھر اس ملک کو اکٹھا رکھنا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ آج تک ابھی تک کی کہانی ہے جو آپ کو نظر آتی ہے، خاص طور پر کشمیر میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور کشمیریوں کی میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے جگہ جگہ بینر لگا دیے ہیں کہ ہم سے ووٹ مانگنے کی کوئی جرات نہ کرے، شرمندہ نہ کرے ہمیں، اور کئی جگہوں پر تو انہوں نے باقاعدہ طور پر جو لوگ کیمپین کر رہے تھے ان کو دھکے دے کے وہاں سے نکالا ہے اپنے دیہاتوں سے کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو کہتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں لیکن الیکٹرل ریفارمز کے بعد، کیونکہ ابھی آپ کیا کریں گے، پی ٹی آئی کی طرح ہمیں بھی ہرانے کے نتائج دے دیں گے اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ چلو جی آپ بھی فارغ ہو گئے ہو۔ تو یہ اب اعتماد رہ گیا ہے حکومتی اداروں پر لوگوں کا۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔